ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اچھا، میں عبدال صاحب سے خاص کہوں گا، فاروق بھائی ان کا نام ہے، ان سے خاص یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے جو خاص الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو لے کر وہ آپ بیان کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا اللہ. شکریہ. دانش صاحب ایک بات خاص بتائیے کہ آپ جو ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ جو سنگنگ میں آئے یہ اور نعت شریف سے اتنی محبت، جی یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی بالکل، بہت پیارا سوال پوچھا آپ نے. ڈاکٹری ہمارا پیشہ ہے، ہم پروفیشنلی ڈاکٹرس ہیں، اور نعت پڑھنا جو ہے وہ ہمارے وہ پروفیشن نہیں ہے، پر وہ ایک ہر انسان کو نبی کی نعت پڑھنی چاہیے، ہر انسان کو نبی کے گن گانے چاہیے، ان کی تعریف بیان کرنی چاہیے. یہ بچپن سے ہمیں گھر کا ماحول اور گھر کے بزرگوں نے بچپن سے گنگناتے رہے ہمارے کانوں پہ، جب ہم بول بھی نہیں سکتے تھے. پھر جب زبان آئی تو ہمیں سکھایا، تو وہ چیز، وہ تربیت کے کئی اثار رہتے ہیں ہمارے اوپر. تو ڈاکٹری یا کوئی بھی چیز وہ اپنی جگہ ہے دنیاوی، پر نعت ہر کسی کو پڑھنی چاہیے، اور یہ بہت ایک اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے ان کے محبوب کی تعریف کرنا. تو اس لیے ہم اس طرف نعت بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا، آپ جو ہے اس کی طرف مائل کب سے ہوئے؟ یہ ہم پہلے سانگس وغیرہ گاتے تھے، ہمارے کور سانگس ہوتے تھے یوٹیوب پہ. اس کے بعد پھر 2016 یا 17 میں غالباً ایسے ہی، تو رمضان سے پہلے ہم نے ایک بار نعت بہت پسند ہے ہمیں، ہم نے کہا ہم ریکارڈ کرتے ہیں حسبی ربی. تو وہاں سے شروعات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول کیا، سارے عالم میں کافی جگہ پہ وہ پہنچی آواز، لوگوں نے پسند کیا، پھر بیک ٹو بیک آنے لگی نعت ہماری. وہاں سے شروعات ہوئی. بہت اچھا. اچھا، میں فاروق بھائی یعنی کہ داؤد صاحب سے پوچھوں گا خاص کر کہ یہ بھی ایم بی بی ایس کر رہے ہیں. جی میں داؤد صاحب بتائیے، آپ کے جموں کشمیر سے جی ممبئی آپ کا آنا ہوا، تو جموں کشمیر میں آپ تعلیم و تربیت کس طریقے سے ہوئی وہاں؟ پہلے تو میری اسکولنگ وغیرہ جموں میں ہی ہوئی ہے ساری، تو 12th تک جموں میں اسکولنگ ہوئی ہے. اس کے بعد آگے کا میرے کو گائیڈ کیا بھائی نے، تو اس کے بعد سوچا کہ ممبئی جاؤں گا، میں ممبئی میں ہی ایم بی بی ایس پرسیو کروں گا. تو تب سے ہو گیا میرے کو بھی 3-4 سال ہو گیا ممبئی میں ہی. ابھی میرا ایم بی بی ایس چل رہا ہے 3rd ایئر، تو دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ کیسے جاتا ہے. اچھا، یہ اسٹوڈیو جو ہے یہ سنا آپ نے گھر پہ بنایا ہوا تھا؟ جی ہم نے گھر پہ ہی بنایا ہوا ہے، اور جتنا بھی میوزک کا ہے ہم دونوں مل کے ہی سارا کام کرتے ہیں. کمپوز کرنا، اس میں سارا میوزک ایڈ کرنا اور اپنی ریکارڈنگ کرنا، وہ ہم دونوں خود سے ہی کرتے ہیں سارا. اچھا دانش صاحب، ایک چیز آپ سے اور کہوں گا کہ آپ نے جو خاص کر ایک بہت ہی درد بھرا انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر مٹی کا گھر جو ایک نعت پڑی ہے، وہ ہوگی، وہ جناب ہمارے ناظرین کو سنائیں گے. ایک وہ بھی تھا زمانہ، بالکل زمانہ ایک، یہ آپ نے سنی ہے وہ ماشاء اللہ. وہ یہ میرے والد صاحب کا بہت یہ گانا ہے، بہت پرانا، مطلب ایک نظم جیسی ہے جس میں 2-3 دور جو بتائے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں. تو والد صاحب کو بہت پسند تھا، ہم نے کہا ہم یہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اچھا. دکھ سکھ تھا ایک سب کا، اپنا ہو یا بیگانہ، ایک وہ بھی تھا زمانہ، ایک یہ بھی ہے زمانہ. تو دادا حیات تھے جب مٹی کا ایک گھر تھا، چوروں کا کوئی کھٹکا نہ، ڈاکوؤں کا ڈر تھا. کھاتے تھے روکھی سوکھی، سوتے تھے نیند گہری، شامیں بھری بھری تھی، آباد تھی دوپہری. سنتوش تھا دلوں میں، ماتھے پہ بل نہیں تھا، دل میں کپٹ نہیں تھا، آنکھوں میں چھل نہیں تھا. تھے لوگ بھولے بھالے لیکن تھے پیار والے،
کہتا نا کتنی جلدی سب ہو گئے روانہ، دکھ سکھ تھا ایک سب کا. ایسے پھر باقی دور بیان کرتا ہے کہ ابا کا دور آیا، پھر آج ہمارا دور ہے، پھر آنے والی نسلوں کو. بہت خوبصورت یہ کسی شاعر نے لکھا ہے ماشاء اللہ. مستاقی ہاں میں بول نہیں، مجھے یاد نہیں تھا زبانی، اب نعت پہ ہمارا زیادہ فوکس رہتا تو یہ اچانک سے آپ نے بولا اس لیے بھول گیا. یہ بھی آپ کی کافی فیمس ہوئی ہے یہ نعت. ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا خاص کر فرق صاحب آپ سے کہوں گا میں یہ چیز داور صاحب کہ بھردو جھولی وہ بھی آپ کی کافی فیمس ہوئی ہے، اس کو ذرا سنائیں ہمارے ناظرین کو. ساتھ میں پڑھتے ہیں شروعات. بسم اللہ. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی. بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اچھا دانی صاحب ایک بات اور بتائیے، خاص کر کے جس نے عید میلاد النبی کا موقع ہے اور آپ نے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ایک نعت بہت پیاری گائی ہے، محمد کا روزہ کی محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا، اور ایک محمد کو پکارا کروں، ایسا کوئی آپ کی نعت ایک ہے بہت ہی بہترین. آپ کی پسند کی کوئی نعت سنا دی تو بہت ہی بہتر رہے گا. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے دین و ایمان کی، زمانہ کچھ ایسا قریب آ رہا ہے. چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. بہت شکریہ صاحب. اچھا خاص کر ایک بات بتائیے صاحب، جی اور آپ کے پاس میں جو پیشنٹ آتے ہوں گے، کیا وہ بھی آپ سے اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں نعت سنائیے؟ جی اب پیشنٹ تو بہت مجبوری کی حالت میں آتا ہے، اس کے پاس اتنے خواہشات پورے کرنے کے اپنے ٹائم نہیں ہوتا. بٹ ہاں کئی لوگ پہچانتے ہیں تو وہ اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو، آپ کی آواز پسند کرتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں. ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے. یہ آپ کی جو مقبولیت ہے اسے دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے. بس کوشش کرتے ہیں اپنی نظریں نیچے ہی رکھیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی غرور نہ پیدا کرے. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی ہم پڑھیں وہ قبول ہوتا رہے بس. اچھا آنے والے فیوچر میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اگر کوئی فلم وغیرہ میں کوئی موقع ملا؟ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تو بہت دور کی بات ہے. فلموں کا تو ایک زمانہ تھا بچپن میں ہر کسی کا ہوتا ہے وہ ہیرو بننا ہے، پر وہ اصلی ہیرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس ان کو فالو کریں تو وہی سب سے بڑی بات ہے. چلیے دانش بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں. ورک صاحب داور صاحب، آپ خاص کر ان کا اصلی نام ہے وہی یاد آ جاتا ہے. داور صاحب آپ کچھ ہمارے ناظرین سے کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں عمران بھائی نے بلایا یہاں پہ رکول بھائی کو، اور جو آج کا تھیم ہے یونٹی، اسی کو ہمیں آگے نظر میں رکھ کے چلنا چاہیے سب کو. اور بس یہی کہنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ ہمیں بلانے کے لیے آپ کا. تو دوستو آپ نے دانش اور داور دونوں سے آپ کو سنا.
بہت ہی خوشی ہوئی, بہت ہی خوبصورت آواز ہے دونوں کی, بہت ہی بہترین آواز ہے. بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میں مدر شیخ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.